اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ اور اولاد کے حقوق کا بیان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جب خرابت اور رحم کی وجہ سے حقوق کی زیادہ تاکید ہوتی ہے تو سب سے زیادہ خاص اور قریب تر رشتہ ولادت کا رشتہ ہے، لہذا اس سلسلے میں حقوق کی تاکید بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اسے والد کو غلام پائے تو خرید کر آزاد کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ سے نیکی کرنا نماز، صدقہ، روزے، حج، عمرہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس پر راضی ہوں تو وہ یوں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی طرف 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جو آدمی اس حالت میں شام کرے اس کے لیے بھی اس کی مثل ہے، اور اگر ایک یعنی ماں یا باپ میں سے ایک ہو تو 1 دروازہ کھلتا ہے اگرچہ وہ اس پر زیادتی کرے۔ 3 بار یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ زیادتی کرے، اور جو آدمی اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں تو وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی طرف 2 دروازے کھلتے ہیں، اور اگر شام اسی طرح کرے تو اسی کی مثل ہے، یعنی شام کو بھی 2 دروازے دوزخ کے کھلتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو 1 دروازہ کھلتا ہے اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر زیادتی کریں۔ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائے، اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر زیادتی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں، باپ، بہن اور بھائی سے نیکی کا برتاؤ کرو، پھر اس سے جو تمہارے قریب ہو، پھر ترتیب وار قرابت داروں سے حسن سلوک کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص ماں باپ سے اچھا سلوک کرے اور میری نافرمانی کرے میں اسے نیکوکار لکھتا ہوں، اور جو آدمی مجھ سے نیکی کرے اور والدین کی نافرمانی کرے میں اسے نافرمان لکھتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو وہ ان کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ کیا آپ اپنے والد کے لیے کھڑے ہونے کو بڑی بات سمجھتے ہیں؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں آپ کی پیٹھ سے کسی نبی کو پیدا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صدقہ دیتے ہوئے اسے اپنے والدین کی طرف سے دینا چاہتا ہو اس پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ مسلمان ہوں، تو اس صدقے کا ثواب اس کے والدین کے لیے ہوتا ہے اور اسے بھی ان دونوں کے ثواب جتنا ملتا ہے، جبکہ ان کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو سلمہ قبیلے کا ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کی وفات کے بعد ان کا کوئی حق میرے ذمے ہے جسے میں پورا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرو، ان کے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو اور ان لوگوں سے صلح رحمی کرو جن سے صرف ان کی وجہ سے صلح رحمی کی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں سے نیکی کرنے کا ثواب دگنا ہے۔ اولاد کے لیے والدہ کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی نسبت زیادہ رحم دل ہوتی ہے اور رحم کرنے والے کی دعا ساخط یعنی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس نے عرض کیا میرے والدین زندہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی اولاد سے اچھا سلوک کرو، جس طرح تیرے والدین کا تجھ پر حق ہے اسی طرح تمہاری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم فرمائے جو نیکی پر اپنی اولاد کی مدد کرتا ہے، یعنی اسے اپنے برے عمل کے ذریعے نافرمانی پر مجبور نہیں کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عطیہ دیتے وقت اولاد میں برابری قائم کرو۔ کہا گیا ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری خوشبو ہے، اسے 7 سال تک سونگھو، اس کے بعد 7 سال تک وہ تمہارا خادم ہوتا ہے، پھر وہ تمہارا دشمن ہوگا یا شریک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس سے آلائشوں کو دور کیا جائے۔ جب 6 سال کا ہو جائے تو اسے ادب سکھایا جائے، جب 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے، جب 13 سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے، اور جب 16 سال کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کی شادی کرا دے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں نے تمہیں ادب سکھایا، تعلیم دی اور تیرا نکاح کر دیا، میں تجھے دنیاوی فتنوں اور اخروی عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد پر اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو اچھی طرح ادب سکھائے اور اس کا اچھا نام رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ یا بچی اپنے عقیقے میں گروی ہوتے ہیں، 7ویں دن اس کی طرف سے بکری ذبح کی جائے اور اس کا سر منڈایا جائے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے کسی بیٹے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کے خلاف بد دعا تو نہیں کی؟ اس نے کہا کی ہے۔ فرمایا تم نے اسے خراب کر دیا۔ اولاد کے ساتھ نرمی برتنا مستحب ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے یعنی نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے۔ انہوں نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی ایک کو نہیں چوما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دھو دو۔ میں دھونے لگی لیکن میں گھن کرتی تھی۔ آپ نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور خود انہیں پکڑ کر ان کا چہرہ دھویا اور اس کے بعد ان کا بوسہ لیا، پھر فرمایا اس نے ہم پر احسان کیا کہ یہ لڑکی نہیں ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھسلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر ان کو اٹھا لیا اور یہ آیت کریمہ پڑھی بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کی گردن پر سوار ہو گئے۔ آپ حالت سجدہ میں تھے، چنانچہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے خیال کیا شاید آپ کو کوئی اور بات ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لمبا سجدہ فرمایا حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کوئی اور بات ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے جلدی کرنا مناسب نہ سمجھا جب تک کہ وہ اپنا مطلب پورا نہ کرے۔ اس میں کئی فائدے بھی
ہوئے ایک یہ کہ اللہ کا قرب حاصل ہوا، کیونکہ بندہ حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، دوسرا اولاد پر رحم اور نرمی کرنا، اور تیسرا امت کو رحم کرنے کی تعلیم دینا پایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد سے آنے والی بو جنت کی خوشبو سے ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف بن قیس کو بلوایا، جب وہ آئے تو فرمایا، اے ابو البحر، اولاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، وہ ہمارے دلوں کے پھل اور ہماری پشتوں کے ستون ہیں، اور ہم ان کے لیے نرم زمین اور سایہ دار آسمان ہیں، ان کی وجہ سے ہم بڑی بڑی مہموں میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر وہ کچھ مانگے تو انہیں دیں، اور اگر وہ ناراض ہو جائیں تو ان کو راضی کریں۔ وہ آپ کو دل سے چاہیں گے، حتی الامکان آپ سے محبت کریں گے، ان پر بھاری بوجھ نہ بنیں، ورنہ وہ آپ کی زندگی سے اکتا جائیں گے، آپ کی وفات کو پسند کریں گے اور آپ کے قرب کو ناپسند کریں گے۔ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اللہ کی قسم، اے احنف، جب تم آئے تو میں یزید پر جلا بھنا بیٹھا تھا۔ جب احنف چلے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پر خوش ہوئے اور اس کی طرف 2 لاکھ درہم اور 200 کپڑے بھیجے، جن میں سے یزید نے 1 لاکھ درہم اور 100 کپڑے احنف کی طرف بھیجے۔ تو ان روایت سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کس قدر موقد ہے۔ رہا یہ کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کس طرح کی جائے، اس کے بارے میں حق اخوت کے سلسلے میں ہماری گزشتہ نشستوں سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ رشتہ اخوت کے رشتے سے زیادہ تاکید والا ہے۔ بلکہ یہاں 2 باتیں زائد ہیں۔ ایک یہ کہ اکثر علماء کے نزدیک شبہات میں بھی والدین کی اطاعت واجب ہے، اگرچہ محض حرام میں واجب نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے الگ کھانے پر ناراض ہوں تو تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، کیونکہ شبہ کو چھوڑنا تقویٰ ہے اور والدین کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایسا سفر جو نفلی صورت میں ہو یا محض مباح ہو، ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ حج جو اسلام میں فرض ہے، اسے فوری طور پر کرنا محض نفل ہے، کیونکہ اس کا وجوب علل تاخیر ہے، یعنی اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ طلب علم کے لیے جانا بھی ایک زائد بات ہے۔ البتہ نماز اور روزے سے متعلق فرض علم حاصل کرنا چاہو اور تمہارے شہر میں کوئی سکھانے والا نہ ہو تو سفر کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے ایک آدمی ایسے شہر میں اسلام قبول کرتا ہے جہاں اسے شریعت کے مسائل سکھانے والا کوئی نہیں، تو اس پر دوسرے شہر کی طرف ہجرت لازم ہے، اور اس صورت میں والدین کے حقوق کی قید نہ ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص یمن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ جہاد کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا یمن میں تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کی طرف لوٹ جاؤ اور ان سے اجازت مانگو، اگر وہ اجازت دے دیں تو جہاد کرو، ورنہ ان کی خدمت کرو جس قدر ممکن ہو، کیونکہ توحید کے بعد یہ عمل ان تمام اعمال سے بہتر ہے جن کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے۔ ایک دوسرا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت حاصل کرے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہاری والدہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس کے ساتھ رہو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک اور شخص آیا تاکہ ہجرت پر آپ کی بیعت کرے، اور اس نے کہا، میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ اور جس طرح ان کو رلایا ہے اسی طرح انہیں خوش کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر حق اس طرح ہے جس طرح والد کا اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی سواری اسے تنگ کرے یا بیوی یا گھر کا کوئی فرد بد اخلاق ہو تو اس کے کان میں اذان دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔